میں کیا واقعی وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں؟ یہ نہیں مجھے پتا. آپ کو اگر گورنر ہو تو اس کو ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے سر, را کا ایجنڈا یار, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ. میں دیکھتا ہوں جی اور اسٹیبلشمنٹ کا, وہ بابا اپنی اسٹیبلشمنٹ کا اگر گورنر نہیں بات سنے گا, اگر اس کو ایک فون آتا ہے یا اس کو ایڈوائس آتی ہے کہ بیس پہ یہ ہوا ہے, یہ بندے مارے گئے ہیں, یہ آف کورس اگر کور کمانڈر کا گورنر سے تعلق نہیں ہوگا یا گورنر کا کور کمانڈر سے نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا جی. پھر وہ فیصل موٹے سے تو نہیں رکھ سکتا نا, مچھر سے یا کانے ٹوٹے سے یا کن ٹوٹے سے یا لنگڑے سے یا بالکل ٹھیک ہے. اگر پتہ نہیں, میں سمجھتا ہوں ایم کو سنتا ہوں مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے جی اس کا, بھائی وائی ناٹ, یہ اینکرز نہیں کہتے نا شیخ صاحب. الطاف حسین صاحب نے خود بولا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں ہمارا, وہ اب ہمارا جو بھی گورنر ہوگا اگر اس نے وہاں رہنا ہے اور کرنی ہے, اس نے آف کورس اسٹیبلشمنٹ دو پہ ہی ہیں, گورنمنٹ کا, سندھ گورنمنٹ کا, مرکز کا, اسٹیبلشمنٹ کا, گورنمنٹ کو ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے پرویز مشرف صاحب سندھ میں خاصے ایکٹیو ہو گئے ہیں, کراچی میں بڑی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنا ریٹ لگوانا ہے وہ پرویز مشرف سے جا کے ملاقات کرے, تو کوئی نئے اتحاد بنتے ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ؟ خفا ہو جائیں گے آگے بھی کسی سے انہوں نے گلا کیا. میں مشرف کی سیاست نہیں دیکھ رہا, فوج مشرف کی سیاست کے ساتھ اب نہیں کھڑی ہوئی, اور کسی نے مجھے فون کر کے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے, یہ کہہ رہے ہو ہمارے بارے میں. میری اطلاعات یہ ہیں کہ فوج مشرف کے ساتھ کھڑی ہے, اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو, اس کی سیکیورٹی کے ساتھ, اس کے رسپیکٹ کے ساتھ, اس کے کیس کے ساتھ, بس یہ ان معاملات تک, اس سے not in politics. اچھا, اس سے And they have cleared it also کہ go slow. گو سلو والی پالیسی بنائی جائے گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے 9-0 پہ ایک بڑا ریڈ ہوا رینجرز کی جانب سے, کراچی آپریشن, اور بڑی ایک دم سے تیزی ہم نے دیکھی, اب کچھ ذرا اس میں سستی آ گئی, کوئی تیز رفتاری جو تھی وہ بریکیں لگ گئی, کوئی معمولی بات نہیں تھی, اور میں سمجھتا ہوں الطاف حسین نے اس دن ٹھیک بیان دیا کہ یہ لوگ 9-0 کے علاقے میں نہیں ہونے چاہیے تھے. اس کا مطلب ہے اندر بھی کوئی کھچڑی پک رہی ہے, اور فوج نے اتنا ہی پیغام دینا تھا, انہوں نے 9-0 پہ قبضہ تو نہیں کرنا تھا, انہوں نے قانون کی علمبرداری کرنی ہے, انہوں نے قانون کا دبدبہ اور شمشمہ جو ہے قائم رکھنا ہے, اور وہ انہوں نے میسج دیا ہے رینجرز نے 9-0 پہ جا کے کہ ہیئر وی آر. اور الطاف حسین نے خود, میں نے تقریر میں سنا, اس نے کہا کہ یہ 9-0 کے گرد سے لوگ نہیں پکڑے جانے چاہیے تھے. باقی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ پولیٹیکلی اگر یہ سارے کن ٹوٹے اور بھاتا والے تاوان والے سے پاک ہو جائے ایم کیو ایم کو اس الیکشن میں اس فضا کا فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اچھا, اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا, جیسے سارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں جی ماری گئی دیوار کے ساتھ لگ رہی. پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں اگر نارمل حالات ہوتے ایم کیو ایم کو اس سے کم ووٹ ملتے جتنے کل ملیں گے, کیونکہ ہم نے بھی وزٹ کیا اس علاقے کا, کیونکہ اسٹرانگ ووٹر موجود ہے ایم کیو ایم کا, یہ تو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے وہاں کی. NA-246 کا جو ضمنی الیکشن ہے اسی پہ ہم بات کریں, جماعت اسلامی میدان میں, پی ٹی آئی آگے جی ہم تبدیلی لے کے آئیں گے, خوف کی فضا کا خاتمہ کریں گے, دہشت کا, تو یہ 246 کا الیکشن کسی تبدیلی کا سمبل آپ کو لگ رہا ہوگا؟ دیکھیں ایک سیٹ ہے, پتہ نہیں کیوں لوگ سیریس ہو گئے ہیں اتنے, اور سیٹ میں اور کچھ نہ ہوا, کم از کم آنے والے دنوں میں 3 وہاں پولیٹیکل فورسز ہیں اس وقت. میں تو 2 ہی پولیٹیکل فورسز سمجھ رہا تھا. جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو ٹرائل میں ڈالا ہے, یہ ووٹ پرسنٹیج بھی بتا دے گی کہ جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے, ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے, تحریک انصاف کھڑی ہے. 24 گھنٹے کا ٹائم رہ گیا, 24 گھنٹے کا ٹائم ہے. جو شیخ بڑی وہ دلچسپ ہوئی بات کہ آپ کی وہ جماعت کے عوامی مسلم لیگ کے وہ تھے کوئی آزاد امیدوار, تو وہ جا ملے ایم کیو ایم کے ساتھ. ہمیں تو بہت پہلے وہ چھوڑ چکے. اچھا, آپ کو چھوڑ چکے ہم نے تو کیونکہ انہوں نے تعلق اپنا ظاہر کیا شمولیت کے بعد. تعلق تھا 2 سال پہلے ان کا. پھر یہ چینل والے بھی تو کافی کاروائی کرتے ہیں نا, وہ بڑے ہمارے اچھے دوست تھے, اور 2-2.5 سال پہلے وہ ہمیں چھوڑ گئے تھے. یہی جو جیو کا ایک مسئلہ تھا, اور ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک, اس سے زیادہ بھی آپ کا مجھے تو نہیں کوئی مسئلہ. ٹھیک, اسی حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد شیخ صاحب سے دوبارہ اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور کیا واقعی 2015 اس بار بھی تبدیلی کا سال ہے, یا الیکشن کا سال ہے, یا میاں نواز شریف صاحب اب اپنے 5 سال پورے کریں گے, یہ پوچھیں گے شیخ صاحب سے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستانی سیاست کے حوالے سے شیخ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شیخ صاحب, آپ کے دوست جو پرانے حسین حقانی صاحب ہیں, وہ اب اپنے آپ کو امریکی کہلانے لگے ہیں. اب وہ ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو اسلحہ نہیں دیا جانا چاہیے,
ہمیں سے مراد امریکیوں کو، پاکستان کو اسلحہ نہ دیں کہ وہ طالبان کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، وہ انڈیا کے خلاف استعمال کریں گے. ایسی سائیکی، ایسے بکواس کرنے والے گھٹیا کمینے کمظرف بے ایمان غدار لوگ ہوتے ہیں، اور یہ آج بھی پاکستان کے معاشرے میں ہوتے ہیں، میراثی گناہ کرتے ہیں. یہاں کئی حقانی چھپے ہوئے ہیں ابھی بھی جو دوسرے ملکوں کے رول کے لیے پلے کرتے ہیں. اپنے ملک میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا، لکھ سکتے ہیں اچھا، لیکن نا میں ایک بات کر سکتا ہوں، مجھے کہیں کہ لیٹر ٹو ایڈیٹر میں نے خاک لکھنا ہے. سو یہ اس قسم کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، ہر معاشرے کا ایک حصہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں عزت پا جاتے ہیں. اور امریکہ نے یا چین نے یا کسی ملک نے پاکستان کو کچھ دینا ہے تو اپنے مقصد اور مفاد کے لیے بھی دینا ہے. اللہ نے جغرافیہ میں ہمیں اتنی اہم جگہ پہ بنایا ہے کہ ہمارے بغیر جو ہے، اگر گوادر پہ ایک 70 ملی میٹر کی کیا ایک لمبی میں گن ہی لگ جائے چھوٹی سی، ساری دنیا میں تیل کی نقل و حمل بند ہو جائے. تو سر گوادر کا آپ نے ذکر کیا، مجھے ایک چیز یاد آ گئی اس سے کہ سعودی عرب شاید پاکستان پہ یہ پریشر بھی ڈال رہا ہے کہ جو گوادر کے ذریعے ایران سے جو اسلحہ آگے جا رہا ہے تو وہ یہاں سے بند، اس اسلحے کی ترسیل جو ہے ایک طرح سے بند کی جائے. تو پھر بہت سارے لوگوں کے اپنے دیکھیں، مفادات گوادر ہیں. ایک ایسا دنیا میں پورٹ پاکستان کو ملا ہے. ویسے تو بلوچستان میں 5-6 ہیں، پسنی ہے، مرواڑی ہے، اور مجھے کئی نام یا 5-6 ورجن پورٹ پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیے. گوادر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، اور یہ چین کے اس پروگرام کا حصہ ہے جو وہ سری لنکا میں پورٹ ڈیولپ کر رہا ہے، وہ میامیر میں کر رہا ہے، وہ بنگلہ دیش میں کر رہا ہے. سو یہ جہاں جہاں برٹش نیوی گئی وہاں چین جا رہا ہے. وہ دنیا کے مستقبل قریب میں اپنے گھیرے کو توڑنے کے لیے اس کو زمین اور جگہ کی جو ضرورت ہے اس کا ابھی سے وہ کام کر رہا ہے. سارے افریقہ میں کر رہا ہے، افغانستان میں آپ دیکھیں اس کا انٹرسٹ کتنا بڑھ گیا ہے. سو یہ کہنا کہ جناب علی ہمیں گوادر کے ذریعے اسلحہ جو ہے ادھر ادھر بھیجتا جا رہا ہے، میرا خیال ہے اب تو اقوام متحدہ کی بھی ایک اس پہ رولنگ آ گئی، ایک اس کا آ گیا، تو میرا خیال ہے ان کے لیے اتنی مشکلات تو نہیں ہوں گی کسی کے لیے. تو شیخ صاحب جیسے کہ 2014 میں ہم نے بڑی تبدیلی کا نعرہ سنا جی، الیکشن کا سال آ گیا، تبدیلی کا سال آ گیا، حکومت جانے والی. ابھی بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 2015 الیکشن کا سال ہے اور تبدیلی آئے گی. نبیل گبول تو کہتے ہیں کہ جی بس چند دنوں کی حکومت شاید مہمان ہے. کوئی گارنٹی کسی نے دی ہوئی ہے کہ کیا واقعی 2015 الیکشن کا سال ہوگا؟ پاکستان کے بارے میں کوئی بھی شخص پیشن گوئی کرنے سے پہلے یہاں دیکھیں نا، 2/3 اکثریت 2 دفعہ نواز شریف ڈسمس ہو کے گیا. اگر تیسری دفعہ پھر اس کے ساتھ ہو تو کوئی بعید نہیں ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہوگی. اور جہاں تک کہ حالات کا تعلق ہے، اب دیکھیں انٹرنیشنلی ہمارا جغرافیہ ہمیں سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور ہمارا جغرافیہ ہمارے لیے مسائل بھی پیدا کر رہا ہے. نہ سعودی عرب ہی ہم سے راضی ہے، نہ ایران ہی ہمارے سے خوش ہے. تو پاکستان تو بیچ میں مشکل کا شکار ہو گیا نا ایک طرح سے. بس کیا رہوں، پاکستان کے میرا مطلب ہے ایک وزیر اعظم میں ایسی بات کہوں گا تو بڑی بری لگے گی، میرے دل کو بھی بری لگے گی. یہ کھیل سیاست جو ہے بڑی سوچ اور سمجھ کا کھیل ہے. اس میں جذباتی اور جلدی کے فیصلے جو ہیں وہ بڑے خراب کرتے ہیں انسان کو. اور میں سمجھتا ہوں ہم نے یمن میں خراب ہوئے ہیں. ہم نے ایک پوزیشن پاکستان کی ایک طرح سے کمزور بھی ہوئی یا خراب ہوئی. لیکن 2015 الیکشن کا سال لگ رہا ہے آپ کو؟ عمران خان تو مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ الیکشن کا سال ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں بھی 2-3 مہینوں کے بعد اس پہ بات کروں گا. ابھی آپ کو کچھ ایسا نہیں لگ رہا یا جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد؟ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے. تو یہ آپ کے دوست طاہر القادری صاحب وہ کیوں خاموش ہو گئے، کدھر غائب ہو گئے؟ کوئی خاموش نہیں ہو گئے جی. ان کے بندے کو کل پرسوں قید ہوئی ہے 5 سال، کسی نے آپ نے ٹی وی پہ دیا ہی نہیں. طاہر القادری روزے یہیں رکھیں گے. اچھا، اعتکاف کا شہر بھی یہیں بنائیں گے؟ لاہور اعتکاف کا شہر ہوگا. تو کسی مقدمات وغیرہ سے ڈرے تو نہیں وہ؟ کیا نہیں، کیا ڈرتے. تو شیخ صاحب ابھی آپ نے ڈرے وہ جن پہ قتل کے مقدمے ہوئے ہیں، جن کے شاہدی موجود ہیں، جن کے وٹنسز موجود ہیں. دیکھیں جب بھٹو پہ قتل کا مقدمہ ہوا تو یہ لوگ کیا نام تھا ان کا، قصوری صاحب کو بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ بعض اوقات جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس کو اگر وقت پہ بند نہ کیا جائے تو وہاں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. صحیح. تو شیخ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ پنڈی کی پہچان ایفیڈرین نہیں تھا، تو جو ایفیڈرین والے ہیں ان کو تو بڑے بڑے منصوبے دے دی گئے. میٹرو منصوبہ کا کہا جا رہا ہے جی پایا تکمیل تک ہے، چاندنی چوک تک تو اب وہ اس پہ چلائی جائے گی وہ بس، اس کو اس سے آگے ابھی نہیں کیا جا رہا. کہنے کے تو 40-50 ارب ہے، میرا خیال ہے 100 ارب کا منصوبہ بن جائے گا. سارا شہر تباہ کر دیا ہے، سارا اسلام آباد تباہ کر دیا ہے. ایک شیخ رشید ایکسپریس وے 16 ارب کا منصوبہ تھا، سارے غریب بستیوں نے امیر ہو جانا تھا. رتا، گنج منڈی، ڈھوکسو، سارے غریب لوگ تھے گوال منڈی کے، بلڈنگیں بن جاتی. کوئی ٹریفک کا سگنل بھی نہیں ہونا تھا، کسی کا کاروبار نہیں تباہ ہونا تھا. 3-3 کروڑ کی دکان
آپ یقین کریں اتوار کے دن مجھے اور سب سے بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں جو شہروں میں ظلم ہو رہا ہے آج کل کرایہ داروں کو اور مالکوں کو دونوں میں تھانے میں رات کیمرہ بھیجیں آپ. اچھا پنڈی کے تھانے بھرے پڑے ہیں کہ وہ کرایہ دار 10 سال سے رہ رہے ہیں, ہمارے کوئی نئے لوگ ہیں, وہ جی آپ نے کرایہ نامہ نہیں داخل کیا اور کچھ نہیں کرتے, جاتے سار جیل. نہیں تو 10,000 کرایہ دار دے, 10,000 مالک مکان دے اور مجسٹریٹ پہ جمع کرائے اور بابا 1,000 رکھ دو, 5,000 رکھ دو. اور بعض کا تو مالک مکان ہی کرایہ دار کا بھی دے رہے ہیں کرایہ 10,000 روپے جرمانہ کے, کرایہ دار کے پاس پیسے نہیں ہیں 10,000. تو شیخ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے 30 اپریل کو افتتاح ہونے جا رہا ہے میٹرو کا, تو یہ منصوبہ پنڈی میں ان کا ووٹ بینک بڑھائے گا میاں برادران کا, یا پنڈی والے ان کو اسی بیسس پہ آگے ووٹ کریں گے, یا پھر ایک مزاحمت رہے گی, مخالفت رہے گی؟ مجھے اللہ سے پوری امید ہے یہ منصوبہ ان کو لے ڈوبے گا. وہ کیسے؟ وہ دیکھیں یہ سارا بیلٹ جو ہے نا ان کے ووٹوں کا بینک تھا. ہمارے یہاں ووٹ نہیں تھے, سارے بزنس مین, دکاندار خوشی غمی کے لیے ہمیں رکھتے تھے, ووٹ دینے کے لیے انہیں رکھتے تھے. اب اس طرح جھولی لوگ راس کھا رہے ہیں 1-1.5 سال سے. دیکھیں ان کی دکانوں کی ویلیو کم ہو گئی, جہاں 14 سیلز مین تھے وہاں 4 اور 5 آ گئے ہیں. اور اتنی بیماری پھیلی ہے یہ ڈسٹ کی پولیوشن کی کہ اتنے لوگ بیمار ہوئے ہیں پنڈی میں اتنے, اور 7 بندے تو اس کے میٹرو کے چلنے سے پہلے مر گئے ہیں, 5 مزدور مرے ہیں, 2 بچے اسلام آباد میں مرے ہیں, ایک موٹر سائیکل, ایک سلیب بھی گرا تھا. بالکل سلیب تو آپ ہنسیں گی, کل میں گزرا ہوں نا, ہماری خدا کی قسم اوپر سے سلیب گزرا, میں چپ کر کے بیٹھا رہا اور میں نے کہا یا پروردگار اگر یہ مجھ پہ گر جاتا ہے یا میری گاڑی پہ گرتا نا تو لوگ کہتے شیخ رشید نے ڈرامہ کیا ہے, اس کو بدنام کر دیا. یہ بس تو اوپر سے گزر مجھے خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کل وہاں سے سلیب گرا اور میں ابھی اس کو کراس نہیں کرا, میرے سامنے سلیب گرا, 1-2 گاڑیاں اور تھی آگے, اور میں نے کہا, میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا یار ہم پہ گرتا نا تو لوگ یا اگر مر جاتے پھر تو ٹھیک تھا, لوگ کہتے یار وہ بھی یہ جنازہ کفن اٹھا کے دیکھتے مرا کہیں پھر نکلنا آیا اندر سے. تو اتنا پیسہ لگانے کی پنڈی میں وجہ شیخ رشید سے خوف زیادہ تھے, ایک سیٹ ہے پنڈی کی, شاید وہ چاہتے تھے کہ دیکھیں میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا, اللہ سے ڈرتا ہوں. پچھلی دفعہ ان کے 4 سینیٹر تھے, چاروں کی چاروں میرے حلقے سے تھے. اس دفعہ ان کے 7 سینیٹر ہیں, 2 سندھ سے لیں, باقی سارے میرے حلقے سے ہیں. اور جب کبھی غلطی سے آئے جاتے ہیں تو ان کو میرا غم نہیں بھولتا. دیکھو میں 1 دفعہ ہرا ہوں, 2 دفعہ انہیں ہرایا, کوئی مذاق نہیں ہے. نواز شریف کے آگے سے ایک عام آدمی 3 دفعہ ان کے آگے سے سیٹ اٹھائے. اس پنڈی شہر نے میرے ساتھ حیا کی اور میرے سے وفا نبھائی, اور جو میں ہارا بھی وہ بھی میں 5 لاشیں لے کے آیا ہے جی. اور جتنی بڑی دھاندلی میں نے افنی کی, میں نہیں عدالتوں میں جاتا, میں نے کہا خیر اگلی دفعہ ان سے بدلہ لے لیں. سو میرے بارے میں دیکھیں یہ سارے ایک پارٹی کے شیر پاؤ 10 پارٹیوں کا ہے, چودھری 10 پارٹیاں میں نے ان کے. تو اسی لیے آپ دیکھیں آپ مجھے نہ یہ کھانے میں بلاتے ہیں, نہ مجھے APC میں بلاتے ہیں, نہ مجھے تقریر کے لیے مائک کھولتے ہیں. شکر کریں کا جوائنٹ سیشن میں آپ موجود تھے, وہ جو چائنیز پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے, میں نے جانے سے پہلے پوچھا, میں کہا کوئی دعوت نامہ تو نہیں ہے اس کا, اس نے کہا نہیں جی آپ ممبر پارلیمنٹ ہے. دیکھیں نا ایک ممبر, لیکن میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں جینون حلالی اور حقیقی اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کروں گا, وہ میں کر رہا ہوں. تو شیخ صاحب یہ جو بزنس انٹرسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں, بہت زیادہ بزنس انٹرسٹ ہیں, یہ بڑے بڑے جو ڈیلز کی جا رہی ہیں اس میں کمیشن آ رہے ہیں, کک بیکس آ رہے ہیں, تو کیا فیملی لمیٹڈ کمپنی اس وقت ملک کو چلا رہی ہے کیونکہ اپنے گھر کے اندر ہی یہ ساری کی ساری سودے بازیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میں تو مر گیا ہوں, مجھے ابھی تک کسی نے LNG کا ریٹ نہیں بتایا ساری دنیا میں. میڈیا بھی چیخ رہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے شاید, تو وہ کیا ریٹ, جہاز بھی آ گئے نہیں بتا رہے. میں نے سپریم کورٹ میں جانا ہے LNG پہ, میں نے قوم سے وعدہ کیا, پر مجھے کوئی پتہ لگے نا کیا ہو رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں صرف 2 اپوزیشن کے لیڈر ہیں, ایک عمران خان اور ایک شیخ رشید, باقی جھوٹے ہیں سارے, باقی ملے ہوئے ہیں. یہ اللہ کو جان دینی ہے. عمران خان کا بعض کا بس نہیں چلتا. میں تو اپنی سیاست میں نے تو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں, اپنا تابوت اپنے کندھے پہ لے کے پھرتا ہوں. میں تو جو سچ سمجھتا ہوں وہ کہوں گا چاہے میری جان چلی جائے. فیکٹ یہ ہے کہ یہ ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے, آگے کی طرف نہیں جا رہا. تو یہ جو پیچھے لے جایا جا رہا ہے تو اس میں قصور کس کا ہوا ہے؟ ظاہری بات ہے اس وقت حکومت وقت کس کی ہے. آپ اس قوم کو بھی تھوڑا سا کہیں کہ عقل کے ناخن لے. دیکھیں نا یہ گاڑی والے کو ووٹ دیتے ہیں, یہ کوٹھی والے کو ووٹ دیتے ہیں, جو ٹرک لگا دیتا ہے ڈالڈا کے ڈبوں کا, چینی کے توڑوں کا, ایک دفعہ آدمی حرام کمائے, حرام کا 20% لوگوں میں بانٹ دے, تو یہ کہتے ہیں. میں پچھلے دفعہ الیکشن تھے, میں کہنا نہیں چاہتا, اللہ میرا گناہ معاف کرے, میرا خیال تھا ہماری بڑی پوزیشن وہاں سٹرونگ ہے اس علاقے میں,
مجھے لوگوں نے کہا جی ہمارا تو ستیہ ناس ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا فلانے جواری نے وہاں 66 لاکھ روپے کی گیس لائن بچھا دی ہے پرائیویٹلی. اس نے کہا سارے محلے آ کے دعا کرو میرے نال قرآن تے. سارے محلوں نے قرآن پہ دعا کر دی. 66 لاکھ روپے کی اس جواری نے پائپ کہتے جی جوا تے کارج کھیڑ دا ہے نا, اسی تو نہیں جاتے جوا کھیڑن, پر گیس تے بچیاں نو چاہیے دی. سو یہ ہماری نیچر ہے. یہ لوگوں کی سائیکل. مجھے اتنا افسوس ہے کہ جب پارٹیاں ٹکٹیں دینے کی حالت آتی ہے, امیر آدمیوں کو جن کے بینک بیلنس ہے, جن کی ان کو ٹکٹیں دیتی ہیں, پوچھتی ہیں کیا. میں نے جب سب سے پہلے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ایئر مارشل اصغر خان کو, اس میں بھی ایک خانہ تھا کہ آپ کتنے پیسے الیکشن پارٹی فنڈ میں دیں گے. نہیں, پارٹی فنڈ مجھ سے نہیں کوئی مانتا, اسے پتا ہے کہ یہ خود بڑا چکا ہے, یہ کیا دے گا کسی کو, کیونکہ آپ ذات کے شیخ ہیں نا, اس وجہ سے شاید. تو پارٹی فنڈ نہیں مجھے کسی نے مانگا. اس میں کھانا تھا کہ کتنا فنڈ آپ, کتنے پیسے آپ الیکشن پہ لگا سکتے ہیں. پہلے بندہ حرام کا مال کمائے, پھر کچھ خود کھائے, کچھ اس الیکشن پہ لگائے, کچھ لوگوں پہ خرچ کرے, وہ تو ہے معزز. جو بیچارہ اصول کی تقریر کرتا رہے, اسے کہتا ہے یار اصولی جڑا ہے, منشور جڑا ہے, وہ اگلے الیکشن تے دیکھا, وہ کچھ نہیں دیتا شاید اصول یا منشور. تو شیخ صاحب آخری بات جب ہم کریں گے, تبدیلی کے پھر آپ لوگ نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ اور عمران خان اس وقت اصل لیڈر ہیں اس وقت اس ملک اور قوم کے, تو کیا آپ دونوں مل کر تبدیلی لا سکتے ہیں, یا پھر پاکستانی سیاست ایسی یہ جو بھیڑ چال کا شکار ہے وہ چلتی رہے گی؟ دیکھیں 126 دن میں عمران خان نے لوگوں کا دماغ, اس کی سوچ میں بہت بڑی تبدیلی لائی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, لوگ مجھے مجرم ٹھہراتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے, مروا دیا. 126 سال بھی عمران خان لگا رہتا تو جو نزینہ بیبی کوٹ ادو میں بیٹھی ہوئی تھی نا, اس نے بھی کہا عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن پٹھان نے تبدیلی کا ووٹ دیا, پنجابی نے سارے پنجاب میں ایک سیٹ دی شفقت محمود کی, باقی ہم سارے لوگ پہلے منتخب ہو چکے ہیں, کوئی ایک دفعہ کوئی 2 دفعہ, جو 3-4 اور سیٹیں ہیں پنجاب میں تو وہ پہلے اسمبلیوں میں رہے ہیں. باقی شفقت محمود ایک نئی انٹری ہے, یہ اسد اسلام آباد سے. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں اس لیے وہ اسلام آباد میں نہیں آتا. اور اب ایسے دکھائی دے رہا تھا کہ پنجاب میں اویئرنیس ہے پنجاب میں, لیکن اگر میڈیا اور سارے لوگ اور سارے معاملات جو ہیں, اگر 15 میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر عمران کی پوزیشن بڑی مضبوط آپ کو دکھائی دے رہی ہے, بہتر پوزیشن میں. تو کیا اور اگر لمبے پڑ جاتے ہیں تو یہ لوگ بھولنے میں بھی دیر نہیں لگا. کوئی مساحلت تو نہیں ہو جائے گی, کوئی بیچ کی کمٹمنٹ تو نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ ابھی لوگوں نے خاصی تنقید کی عمران خان پہ کہ جی ابھی تک وہ دھرنے میں بڑے پرجوش تقاریر کرتے تھے, اس کے بعد خاموش ہو گئے, ایک ڈیفنسو موڈ میں آ گئے اس وقت. اگر نواز شریف کے خلاف جو جملے میں نے عمران خان کے سامنے کہے میں دہرانا چاہتا ہوں, کیونکہ ایک فوٹو چھپی تھی, یہ گئے اس مسودے کے بعد کوئی پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان کے ملنے نواز شریف کو, وہ فوٹو بڑی ہستی ہوئی لگی. میں نے عمران خان کو کہا اگر آپ کا یہی ایٹیٹیوڈ رہا تو لوگ پاگل نہیں ہیں, لوگ پاگل نہیں ہیں. پھر وہ کہیں گے کہ یار اگر ان کی رائے بدلتی جا رہی ہے تو ہمیں بدلتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے. لیکن لیڈر تو مستقبل کی راہ دکھاتا ہے. میں یہ کہوں کہ سامنے ٹی وی پڑا ہے تو یہ تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے. لیڈر تو وہ ہے کہ ٹی وی کے پیچھے بتائے کیا پڑا ہے, what is behind the wall. وال تو سارا کوئی دیکھ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں موت ہوگی سیاسی, اور مجھے عمران خان کی حد تک تو پورا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی اور پاکستانی سیاست کے حوالے سے خاصی طویل گفتگو ہوئی. 2015 الیکشن کا سال ہے, یہ تبدیلی کا سال ہے. شیخ صاحب نے کہا یہ 2-3 مہینوں بعد وہ اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعی تبدیلی آ رہی ہے یا پھر الیکشن آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے, ٹویٹر پہ آسما چودھری 24 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.